جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ اسپیشل ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ ہم آپ تک بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے سے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ وہاں کے جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب سے تباہ حال لوگ ہیں، جن کے گھر بار سیلاب کی وجہ سے بہہ گئے ہیں، جن کی مال مویشی فصل تباہ ہو گئے ہیں، املاک لٹ گئی ہیں، اور جو بھوک کا شکار ہیں، جو پانی کے طلبگار ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، دوائیوں کی قلت ہے، علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف موجود نہیں ہے، اور بڑی پریشانیوں میں وہ لوگ اس وقت اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، ان کی امداد کے حوالے سے یہ اسپیشل ٹیلی تھون منعقد کی گئی ہے خواجہ غریب نواز کے پلیٹ فارم سے۔ اور ہم آپ تک یہ اپیل لے کر آئے ہیں کہ اپنی پریشانی میں ان بھائی بہنوں کو یاد رکھیں، اپنے ہم وطنوں کو یاد رکھیں، ہم مذہبوں کو یاد رکھیں، اور ان کی داد رسی کے لیے، ان کی مشکلات میں آسانی کا سبب بننے کے لیے آگے بڑھیں، خود بھی بڑھیں، اپنے رفقا کو بھی دعوت دیں کہ اس احسن اور نیک اقدام میں خواجہ غریب نواز کا ساتھ دیں۔ ویلفیئر ٹرسٹ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ بیڑا اکیلے بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن اگر آپ لوگ خواجہ غریب نواز کا دست و بازو بنیں گے، ان کا سہارا بنیں گے، تو وہ کام زیادہ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ فوٹیجز بڑے ہی دل خراش ہیں، ہماری اسکرین پر وقتاً فوقتاً چلائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس وقت وہاں کے لوگوں کا ہے، کس قدر مفلوق الحالی میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ خیمہ بستیاں آباد کر دی گئی ہیں، حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے، مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی ہے، سڑکیں بہہ گئی ہیں، آمد و رفت کے ذرائع بھی بہت محدود ہو گئے ہیں، لوگ امداد پہنچانا بھی چاہتے ہیں لیکن راستہ نہیں مل پا رہا کہ کس طرح سے امداد پہنچایا جائے۔ جو مشکلات میں پھنسے لوگ ہیں انہیں وہاں سے ریسکیو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خوراک بھی پہنچانا، پانی بھی پہنچانا ممکن نہیں ہے، اور ان لوگوں کو وہاں دیر تک چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، جان کا خطرہ لاحق ہے، انہیں وہاں سے ریسکیو کرنا ضروری ہے۔ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی بڑی دشواریاں ہیں، بڑے مشکلات ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے کسی نسبتاً محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، کسی عارضی رہائش گاہ میں منتقل کیا جائے جہاں وہ اس وقت تک قیام پذیر ہو سکیں جب تک یہ سیلاب کا یہ وقت نہیں گزر جاتا، جب تک پریشانیوں کا یہ وقت نہیں گزر جاتا، چونکہ مونسون کا اسپیل ابھی جاری ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگست کے آخر تک یا ستمبر کے شروع تک یہ مونسون کا اسپیل جاری رہے گا، تو مزید مشکلات منتظر ہیں، راہ دیکھ رہی ہیں۔ ان مشکلات کو کم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی دیے گئے ہیں، آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ خود آ کر یہ رقم جمع کروانا چاہیں تو آپ خود تشریف لا کر بھی یہ رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ آ نہیں سکتے اور آپ دنیا کے جس بھی ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، بینک اکاؤنٹ نمبرز اور ہمارے IBAN نمبر، انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی ہمارے اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ ان اکاؤنٹ نمبرز کے تھرو دنیا بھر سے جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رقم ہم تک منتقل کر سکتے ہیں۔ بہت کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ رقم منتقل کی جائے گی ان سیلاب زدگان، سیلاب کے متاثرین تک، اور ان کے لیے فی الحال پانی، خوراک، دوائیاں اور رہنے کا انتظام اس وقت کیا جائے گا۔ پیرامیڈیکل ٹیمیں بھی بھیجی جا رہی ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھی بھیجی جا رہی ہیں کہ چونکہ وبائی امراض وہاں پہ پھیل چکا ہے اور ان امراض سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھی روانہ کی جا رہی ہیں کہ ان کے ڈور اسٹیپ پر جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہیں پر ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی پہنچائی جا سکے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، علماء کرام سے اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں تاکہ دیکھنے والے ناظرین کو تحریک ملے۔ اس وقت ہم بات کریں گے مریضوں کے حوالے سے کہ جو دوائیاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پہنچا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے مذہب میں مریض کی عیادت ہی ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے، اور بہت سی احادیث اور بہت سی آیتیں اور بہت اس حوالے سے ہم حکایات بھی سنتے رہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت ہی کر لیں تو ہمارے دین میں اس کام کی کس قدر پذیرائی ہے، اور اگر ہم کسی مریض کی عیادت کا جب اس قدر اجر و ثواب ہے اور اگر مریض کے علاج معالجے میں حصہ دار بن جائیں، اگر ہم علاج معالجے کا باعث بن جائیں، وسیلہ بن جائیں، تب یہ کام کس قدر باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اس حوالے سے علماء کرام سے جاننا چاہیں گے۔ علامہ سعید رضا گیلانی صاحب۔ اس وقت یقیناً وہاں کے لوگ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ حالات ہیں وہاں کے، پانی وغیرہ، پھر وہاں پہ بیماریاں پیدا ہونا ہے، اور انسان پر بیماری آتی ہے وہ یقیناً اس کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری انسان پر جو آتی ہے اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا
کہ اگر انسان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بیماری پر جو شخص کوئی عیادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب اس طرح عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ کون ہے جس نے آج کسی پیاسے کو پانی پلایا ہو؟ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آج پیاسے کو پانی پلایا۔ پھر اسی طرح کئی سوالات کے بعد ایک سوال یہ بھی فرمایا کہ کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آج بیمار کی عیادت کی ہے۔ اس کے بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہوں گی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مریض کی عیادت کرنا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تو یہاں تک فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام میں کسی مریض کی عیادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کسی مریض کی عیادت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اور ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مریض کے پاس جانے کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے سوال کرے گا کہ بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ اب بندہ بھی پریشان کہ مولا تو بیماری سے پاک ہے، تو رب ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا اور اس کی عیادت کرتا تو ضرور تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو شخص اس وقت اگر پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، اور ہم ان کے لیے ایک وسیلہ بن سکتے ہیں، ہم ان کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیک ما یحب لنفسک، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے، اور وہ شخص کہ جو اپنا ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر شخص کی تمنا ہے کہ میں کامل ایمان والا بن جاؤں، تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت کرے۔ تو وہ شخص جو بیماری میں مبتلا ہے، اگر ہم اس کی کسی بھی طریقے سے ہم اسے میڈیسن فراہم کر کے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، اس علم کی بدولت ہم اس کی بیماری کا تشخیص کر کے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ خدمت خلق ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بہترین انسان وہی ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا، بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے، یعنی دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بن سکے، دوسروں کی بہتری کا سبب بن سکے، کیونکہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ اصل زندگی تو یہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے، جو دوسروں کی مدد کر کے، اور یہ صدقات جاریہ ہوتے ہیں۔ ہم اگر اس دنیا سے جب چلے جائیں گے، یقیناً ہر شخص کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی ہے، ایک نہ ایک دن ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم جو کام اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں کرامن کاتبین وہ نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو برا کام ہو، لیکن آپ دیکھیے جب ہمارا یہاں سے جو وقت مقرر ہے وہ ختم ہوگا، یہ کرامن کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ اس عمل کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کر دی، کوئی ایسا سبب بنا دیا، جیسے اگر کہیں پانی کے لیے ضرورت تھی ہم نے ایک سبیل لگا دی،
کہیں بیماریاں بہت زیادہ تھیں، وہاں ہم نے ایک ہاسپٹل قائم کر دیا، ہم نے ایک ایسا ادارہ بنا لیا جہاں پر ڈاکٹر بیٹھ کر مریضوں کی تشخیص کر سکیں۔ تو جب تک لوگ وہاں سے فائدہ پاتے رہیں گے، لوگ وہاں سے شفا حاصل کرتے رہیں گے، لوگ وہاں سے کسی بھی طرح سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اگرچہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں، ہمارا جو موت کا وقت ہے وہ آ جائے، لیکن قبر میں جانے کے بعد بھی اس شخص کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ صدقات جاریہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ یہ موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اگر سبب بن سکتے ہیں، اگر ہمارے دوست احباب میں کوئی ایسے ہیں جو لوگوں کی مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں، انہیں میڈیسن فراہم کر سکتے ہیں، تو انہیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کسی کی مشکل کو آسان کرنا، کسی کی دادرسی کرنا، یقیناً یہ بہت ہی احسن قدم ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے، اور جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے، اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں، ہم تو صدا لگا رہے ہیں، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اور اس ٹیلی تھون کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہو جائے، یہ مقصد نہیں کہ گفتگو اچھی کر لی جائے، کچھ نعتیہ کلام ہم سن لیں، کچھ حمد باری تعالیٰ سن لیں، منقبتیں سن لیں، اور اس طرح سے ہم پروگرام کو ہم سمجھے کہ یہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا۔ اس پروگرام کا اصل مقصد، اس پروگرام کی اصل کامیابی آپ لوگوں سے جڑی ہے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ ہم تو آواز لگا رہے ہیں، ہمارا کام ہے صدا دینا، آپ کا کام ہے اس آواز پر لبیک کہنا، آپ کا کام ہے آگے بڑھنا، خود بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے رفقا کے ساتھ بھی، اور مشکلات میں گھرے ان لوگوں کو صرف پروگرام دیکھ لینا اور یہ محسوس کر لینا کہ ہاں واقعی یہ لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کو مدد کرنی چاہیے، کوئی تو مدد کرے گا۔ ہمیں کسی اور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی اور آسرے پر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 1,00,000 روپے سے مدد کریں، یہ ضروری نہیں کہ ہم 50,000 روپے سے مدد کریں۔ جس کی جو حیثیت ہے، جس قدر ممکن ہو سکے، کسی مالدار شخص کا انتظار نہ کریں کہ سیٹ ہے وہ شخص دے دے گا، وہ بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ دے دے گا، وہ بڑا بینکر ہے وہ دے دے گا پیسے۔ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا ناظرین، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے دل میں یہ خواہش تو ہے کہ ان لوگوں کی مدد ہو جائے، ان لوگوں کی مشکلات آسان ہو جائیں، لیکن ہم اس کے لیے عملی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہے۔ ہم خود سے ہم کتنا ڈونیٹ کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں سے کتنا حصہ ہم اپنے ان پریشان حال بھائی بہنوں کے لیے وقف کر رہے ہیں؟ ہم سے یہ سوال پوچھنا ہے، ورنہ یہ پروگرام دیکھ کر دل میں صرف آپ کے افسوس آ جائے، دل میں صرف آپ کے غم آ جائے، تو یہ پروگرام کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ پروگرام کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ آگے بڑھیں گے اور ہمیں ڈونیٹ کریں گے۔ اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، حبیب میٹرو بینک کا آن لائن نمبر بھی ہمارے اسکرین پر موجود ہے، اور مختلف ریٹ لسٹ بھی اس وقت ہماری اسکرین پر موجود ہیں۔ ترپال کے حوالے سے اگر آپ تعاون کرنا چاہیں، صرف لکڑیوں پر وہ کپڑا اس طرح سے ڈال کر جہاں پہ کچھ وقت کے لیے وہ لوگ اپنی زندگی کے اوقات کار گزار لیں، اس کے لیے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 2,500 پاکستانی روپے کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ ٹینٹ مہیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 5,000 پاکستانی روپوں کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی راشن ٹینٹ 8,000 روپے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا، اور اگر آپ راشن کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، راشن کا ایک پورا پیک دیا جائے گا جس میں بنیادی غذائی اجناس ہوں گی، آٹا، چاول، دالیں، گھی، تیل، اور بچوں کے لیے کوئی دودھ کا پیکٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، اور بچے بھی یقیناً طور پہ وہاں پہ بڑے متاثر ہیں، اور بچوں کی تو اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ تو مشکلات کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، ان کی تفریح تباہ کا سامان بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیے اس راشن پیک میں کوئی چاکلیٹ کا انتظام بھی کر دیا جائے، کوئی ٹافیاں بھی دے دی جائیں، ان کے لیے کچھ اسنیکس بھی شامل کر دیا جائے اس راشن پیک میں، تاکہ بچوں کو تو ان مشکلات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بچے تو بس اپنی جستجو میں رہتے ہیں، اپنی لگن میں رہتے ہیں۔ یہ خوبصورت زمانہ ہوتا ہے، خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور یہ معصوم سے پھول جیسے بچے اس وقت وہاں پہ تکلیف کا شکار ہیں۔ مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہ آج پھر ماں مجھے مارے گی بہت رونے پر، آج پھر ماں مجھے مارے گی بہت رونے پر، آج پھر گاؤں میں آیا ہے کھلونے والا۔ تو جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کی تو چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، کوئی کھلونے والا ہی گاؤں میں آ جائے جو 20، 25، 50 روپے کا کوئی کھلونا بیچ رہا، ان کی وہ سکت بھی نہیں ہوتی، اور جب وہ اس کے لیے ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، تو جب ماں باپ پورا نہیں کر پاتے تو ماں باپ کا دل بھی کڑتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معصوم بچے ہیں، بچے تو ہمارے اور آپ کے بھی بچے ہیں، سب کے بچے پیارے ہوتے ہیں، تو یہ بچے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ان بچوں کا خیال لائیں، اپنے بچوں کا خیال ذہن میں لائیں، اور ان بچوں کی مالی امداد کریں۔ راشن اگر آپ وہاں پہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 5,000 روپوں کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا۔ دوائیاں مختلف لوگوں کو مختلف دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کے لیے آپ جو
چاہے رقم آپ چاہیں تو 500 روپے کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں, 1000 روپے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے, لیکن تعاون آپ نے ضرور کرنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ مجھے جب ممکن ہو سکے, روزانہ ممکن ہو سکے میں روزانہ تعاون کروں گا, ہفتے میں ممکن ہو تو ہفتے میں تعاون کروں گا, اور اگر خود آپ کی ذرائع آمدن محدود ہے, آپ اتنا بڑھ چڑھ کر نہیں تعاون کر سکتے, تو آپ کم از کم دل میں یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ مجھ سے تو جس قدر ممکن ہو سکے گا میں کروں گا, لیکن وہ کرنے کے بعد میں تھک کر بیٹھ نہیں جاؤں گا, چپ کر کے بیٹھوں گا نہیں, میں میدان عمل میں اتروں گا اور اپنے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رفقا کو, آس پاس ایسے افراد ہیں کہ جنہیں اس بارے میں ابھی اس طرح سے نہیں پتا, جو سیویریٹی کو نہیں سمجھ رہے کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے, آپ نے ان تک بھی آواز پہنچانی ہے. آپ اس صدا لگانے میں, اس آواز لگانے میں بھی ہمارے ہم رکاب بن جائے, ہمارے ساتھی بن جائے, ڈونیشن میں بھی ساتھی بنے, آواز لگانے میں بھی ساتھی بنے, اور ہم امید رکھیں گے کہ ہمارے وہ بھائی بہن بہت جلد ان مشکلات سے باہر آ جائیں. ناظرین کرام, محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ثنا خواں بھی موجود ہیں. موقع کی مناسبت سے جناب محمود علی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ کوئی منقبت پیش کریں, اور وہ ایک بڑی مشہور منقبت ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. اگر یہ آپ پیش کریں تو بڑا ایک اچھا ماحول بنے گا. یہ بات کتنی ہے حسین, ہاں یہ بات کتنی ہے حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کے پناہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے, انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے, انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے, انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے. زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں, زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں, حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. جن کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے, حسین وہ دماغ ہے, حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کے انجمن کا 5واں چراغ ہے, ہاں 5واں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر, حسن کا پہلا ہم سفر, علی کا دوسرا پسر, امام تیسرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری, کسی کی کیا مجال ہے, کسی کی کیا مجال ہے. تمام کائنات میں حسین بے مثال ہے, حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے او منکر ازاں تو مر ذرا,
لحد میں جا پتہ چلے گا کیا حسین ہے. آہا زندہ باد محمود علی صاحب, بہت ہی خوبصورت منقبت اور دل سے آپ پڑھ رہے تھے ہائی نوٹ کے اوپر, ماشاءاللہ سلامت رہے. ناظرین کرام بہت ہی اچھی منقبت پروگرام میں شامل کیے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. علامہ عبدالمصطفیٰ عابد صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ہم نے پانی کے حوالے سے بات کی, خوراک کے حوالے سے بات کی, دوائیوں کے حوالے سے بات کی, رہنے کے لیے جو لوگوں کے لیے پاس ایک بنیادی گھر ہوتا ہے, اور ہم بڑے سیاسی نعرے بھی اس طرح سے سنتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان, اور اس طرح سے, یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی بیسک لائف کی ریکوائرمنٹ ہے, پانی, کھانا, دوائیاں اور رہائش, اور یہ تمام بنیادی چیزوں سے ہی وہ لوگ محروم ہو گئے ہیں. تو یہ کسی کے سر پہ مطلب گھر کی چھت موجود ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہم آپ یقینی طور پر اگر ہمیں ایک دن گھر سے باہر کھلے آسمان تلے گزارنا پڑ جائے تو کس قدر مشکل میں ہے, اور جبکہ یہ امید بھی ہو کہ پیچھے ہمارا گھر موجود, اس کے باوجود بھی مشکلات کا سامنا کرنا. اور جن لوگوں کے پاس وہ امید ہی ختم ہو گئی ہے, جن کا وہ گھر بھی پانی میں بہہ گیا ہے اور زمین بوس ہو گیا ہے, تو وہ لوگ کس قدر مشکلات میں ہوں گے, اور ان کے لیے ہمیں کس قدر بڑھ چڑھ کر کم از کم ان کے لیے گھر کا انتظام بھی کرنا چاہیے, عارضی ہی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بڑا آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے چھت سے سر کے اوپر سے چھت ہٹ جائے. یہاں تک کہ فرمایا کہ والدین بھی ایک چھت کی طرح اپنی اولاد پر ہوتے ہیں, تو والدین کا سایہ بھی گویا ایک چھت کی مانند ہوتا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بلوچستان میں ان غریب نادار طبقے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ سیلاب نے اس قدر انہیں متاثر کیا ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ خستہ حالت میں ہیں, یا ان کے گھر جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ظاہر ہے کہ گھر کے لیے جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ٹین کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ترپال کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں صدقات میں شامل ہوں گی. یعنی آپ کسی غریب کی مدد کسی طور پر بھی کریں, چاہے وہ کھانے کے طور پر کریں, چاہے وہ پانی کی طور پر کریں, یعنی جس چیز کی کسی ضرورت مند کو زیادہ ضرورت ہو تو یعنی وہ بہترین صدقہ ہے. بہترین صدقہ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی جس کو زیادہ ضرورت ہو. تو آج بلوچستان کے ان غریب عوام کو چھت کی زیادہ ضرورت ہے, راشن کی زیادہ ضرورت ہے, صاف پانی پینے کی زیادہ ضرورت ہے. تو یقیناً یہ ایک خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ایک بہترین اقدام ہے کہ جو تعاون کرنا چاہے تو یقیناً وہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلے اور ان غریب عوام کے لیے چھت کا اہتمام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی بنا پر انہیں بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ہزاروں دیں, لاکھوں دیں, یقیناً ایک دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1000 جو ہے وہ 2 پر بھاری ہو گیا. صحابہ کرام علیہ مردمان نے پوچھا وہ کس طرح؟ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لاکھوں کماتا ہے, جو ہے وہ لاکھوں کماتا ہے, وہ 1000 دے دے تو اس کی تو اوقات ہے وہ دے سکتا ہے, لیکن جو 2 کماتا ہے اور 1 اپنے لیے لگتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے. اور بہترین صدقہ وہی ہے کہ جو صحت مندی کی حالت میں خرچ کیا جائے, جب بندے کو حاجت ہو اس وقت خرچ کیا جائے, جب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تونگری کی زیادہ امید ہو, وہ چاہے کہ میں تونگر ہو جاؤں, تو اس وقت خرچ کیا جائے تو یہ بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے. تو آج اگر کسی کے پاس کم پیسہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں مدد نہیں کر سکتا. 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کرے گا, اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک دیے ہوئے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح ایک کسان ایک جو ہے وہ بچھڑے کی پرورش کرتا ہے, اسے پالتا ہے, اسے پوستا ہے, اسے بڑا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اخلاص سے دیے ہوئے ایک کی پرورش کرتا ہے اور کل بروز قیامت اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. یہاں تک قرآن میں فرمایا نا کہ 70 گنا اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, بلکہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اس کی دینے کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں. یہ جو فرمایا ہے کہ 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا, یہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے, یہ فقط ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری ذہن کس قدر جو ہے وہ محدود ہے, یہ فقط ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. لیکن اللہ کی جو ہے وہ دینے کی جو رحمت ہے وہ یقیناً لامحدود ہے, تو وہ جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. تو آج جو یہ مستحق ہیں,
آج جو یہ چھتوں کے لیے جو ہے وہ مستحق ہے، آج جو راشن کے لیے مستحق ہیں، کھانے کے لیے مستحق ہیں، دوائی کے لیے مستحق ہیں، تو ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ناظرین ایک بڑا مثبت پہلو بھی ہے ہمارے ملک کے حوالے سے، ویسے جہاں بہت سی محرومیاں ہیں، جہاں بہت سی ناانصافیاں ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مثبت پہلو یہ ہے کہ ہماری قوم بڑی ہی سخی واقع ہوئی ہے، بڑی ہی فراخ دل قوم ہے الحمدللہ۔ اور دنیا میں جب کبھی چیریٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ان ممالک کے فہرست میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے جو دنیا کے سر فہرست چیریٹیبل کنٹریز میں شامل ہے، جہاں کے لوگ بڑے کھلے دل کے ساتھ امداد دیتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ چیریٹی کرتے ہیں۔ لیکن دل کڑتا ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے ناظرین 70 سال ہو چکے ہیں۔ ان 70 سالوں میں کیا بدلا؟ ان 70 سالوں میں کیا ہمارے ہی بچے رہ گئے ہیں کسی میکینک کی دکان میں کام کرنے کے لیے؟ ہمارے ہی بچے ہیں کسی پنچر والے کی دکان پر، کسی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے؟ ہماری مائیں بہنیں ہی رہ گئی ہیں کلومیٹرز میل کا سفر طے کر کے پینے کا صاف پانی لانے کے لیے؟ ہمارے ہی جوان، ہمارے ہی بوڑھے رہ گئے ہیں بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنے زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کریں اور زندگی کی صرف بنیادی ضرورت ہی پوری ہو پائے، صرف 2 روٹی ہی مل پائے۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پورے مہینے لوگ کام کرتے ہیں تو بس انہیں گندم کے کچھ من گندم دے دیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی بھوک بس ختم ہو سکے، اور زندگی کی جو دوسری ضروریات ہیں جو بنیادی ضرورت سے آگے کے درجے میں آتی ہیں وہ انہیں کبھی میسر نہیں ہوگی۔ اس قدر چیریٹیبل قوم ہونے کے باوجود، اس قدر سخی قوم ہونے کے باوجود ہمارے ہی ملک میں یہ قسمہ پرسی کیوں ہے؟ ہمارے ہی ملک میں یہ ناانصافی کیوں ہے؟ ہمارے ہی ملک میں بھوک نے کیوں ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ ہمارے ہی ملک میں غریب نادار مریض ایڑیاں رگڑ کر کیوں مر جاتے ہیں؟ ہمارے ہی ملک میں اگر بچوں کو کتا کاٹ لے تو ان کے لیے ویکسین تک دستیاب نہیں ہوتی، وہ بچے ماں کی گود میں ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر مر جاتے ہیں۔ دل کڑتا ہے ناظرین کہ 70 سال اس مملکت خداداد پاکستان کو بنے ہو چکے ہیں۔ یہ قوم وہ قوم ہے، یہ دوسری قوم ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلامی نظریے پہ قائم کی گئی۔ ریاست مدینہ کے بعد مملکت خداداد پاکستان وہ دوسرا ملک ہے جو اس نظریے پر قائم کیا گیا، جس کا مطلب ہم بچپن سے نعرہ لگاتے آتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم اس مطلب کو کہیں بھلائے بیٹھے ہیں، ہم اس مطلب کو کہیں فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ملک میں سرمایہ دار طبقہ، ہمارے ملک کا حکمران طبقہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، ہمارے غریب مفلوق الحال ہوتے جا رہے ہیں، جو سہولیات ان غریبوں کو دستیاب تھی وہ بھی ان سے چھنتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام تصویر کشی تو عام حالات کی تھی، یہ تمام تصویر کشی تو ان وقتوں کی تھی جب ہمارا ملک کہنے کو نارملی پروسیڈ کر رہا ہو، جب ہمارا ملک کہنے کو عام طور پر چل رہا ہو۔ لیکن یہ تو ایک مصیبت کا وقت ہے، آفت کا وقت ہے، اور آفت بھی ناگہانی آفت کا وقت ہے، قدرتی آفت کا وقت ہے، اور ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، پانی کی مصیبت کی، پانی کی آفت کی زد میں ہے۔ وہ ملک جو عام حالت میں، اور ملک کا وہ صوبہ جو عام حالت میں اس قدر محرومیاں جس صوبے نے دیکھی ہو، جہاں کے لوگوں کو اتنا پسماندہ رکھا گیا ہو، آج اسی صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک یہ قدرتی آفت، وہ پہلے ہی سے پریشان حال ہیں، مزید پریشانی ان کے اوپر آ گئی ہے، تو کیسے وہ بیچارے اس پریشانیوں سے باہر نکل پائیں گے؟ دل کڑتا ہے، بس دل میں خواہش ہوتی ہے۔ ہم مختلف خبریں بھی سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے 4 بچوں کے ساتھ نہر میں کود کے خودکشی کر لی، فلاں نے اپنے آپ کو آگ لگا لیا، اپنے بچوں کو روٹی مہیا نہ کرنے کا احساس دل میں لیے وہ دنیا سے چلا گیا۔ کتنی خبریں کہ آپ نے نہیں سنی ہیں، بس دل میں خواہش ہے، دل میں آس ہے کہ ایک ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ بس یہ خواہش ہے کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کو بھی ویسی پھلتا پھولتا دیکھیں جیسے ہم دنیا کے دیگر ممالک کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے۔ اور اگر سرکار، ریاست یہ کام نہیں کر سک رہی ہے تو ناظرین ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم ان اداروں کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ اگر ریاست یہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہی ہے تو وہ ادارے جو ان ذمہ داریوں کو اٹھائے کھڑے ہیں آپ کے سامنے دست سوال دراز کیے ہیں، حالانکہ انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا اپنا کچن تو سیف ہے، ان کی اپنی ضروریات تو پوری ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں کہ خدایا ان مشکل حال لوگوں کی مدد کیجئے۔ اور مدد کرنے کا بہت اچھا طریقہ، بہت اچھا ذریعہ اس وقت آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے آن لائن اکاؤنٹ نمبرز جہاں سے آپ آن لائن رقم بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں،
ہمارے نمائندوں سے بات کر کے آپ یہ رقم بھی بھیج سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں کو بلوا بھی سکتے ہیں چیک کے ذریعے, اور جس بھی طرح سے آپ چاہیں یہ رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبرز موجود. ایک بار ریٹ لسٹ بھی میں بتاتا چلوں کہ ترپال کے حوالے سے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 2500 روپے, ٹینٹ کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 8000 پاکستانی روپے, اور اگر راشن آپ بھجوانا چاہیں ان متاثرین کو تو اس کے لیے 5000 روپے کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. علماء کرام کی جانب دوبارہ سے جائیں گے اور سوال علماء کرام سے پوچھیں گے. کچھ محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ خیمے کا ایک تعلق بھی ہے محرم الحرام کے حوالے سے, اور جو کرب و بلا میں اہل بیت اطہار نے خیمہ بستی قائم کی تھی وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بڑا دل خراش واقعہ بھی ہے کہ جب ان خیمہ بستیوں کو بھی آگ لگا دی گئی اور وہاں پہ ہماری پاک بیبیاں کس طرح سے وہ ان کے سروں پہ چادر بھی نہ رہی, اور بس وہ دل کے اندر جو ہے وہ ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے جب کبھی اس واقعے کو سوچتے ہیں اور ذہن میں یہ بات آتی ہے. تو آج بھی ہمیں پھر سے ان خیموں کی ضرورت پڑی ہے, اور محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے اور وہ خیمے بھی یاد کرتے ہیں. تو اگر ہم ویسے تو ہم خیمے ڈونیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم اگر اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں کہ ہم ان خیموں کے صدقے یہ خیمہ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارا جو ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا اپنا حصہ شامل کیجئے. یقیناً اس وقت لوگوں کے سروں پر صاحباں کے لیے خیمے کی ضرورت ہے. اچھا, خیمے کی ہم اگر ایک بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ اس کی ابتدا, تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر, اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر 80 میل دور یہ ایک میدان ہے, اور جہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر, جس کی وجہ سے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے. اور وہاں پر جب یہ جنگ ہوئی تو اس غزوہ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر کھجوروں کے تنوں سے اور کھجوروں کے پتوں سے ایک سائبہ بنایا گیا حفاظت کے لیے. اور آج بھی اس وقت بھی, اور عربی میں سے عریش کہا جاتا ہے, یہ جو سائبہ ہو جس کے نیچے سے مسجد عریش بھی اور وہاں پہ مسجد عریش اس کی اب نسبت اسی سے مقام پر موجود ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبہ بنایا گیا. آج مسلمان تو لوگوں کے لیے جو پریشان حال ان کے لیے خیمے وغیرہ مہیا کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کو بنے ہوئے اتنے سال گزر گئے. معذرت چاہوں گا, یہ آپ نے بڑا خوبصورت جوڑا ہے کہ ایک طرح سے سنت نبوی بھی ہے. بالکل, یہ عریش. ابھی جو آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تک جو ہماری جو یہ حالت ہے, اصل میں اس میں ہم ایک چیز جو غور کریں, مسلمانوں کے اندر, عوام کے اندر دیکھیے جذبہ موجود ہے. ہم کوئی بھی موقع دیکھیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہوئی, عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا ہے, اور اس وقت بھی عوام بڑھ چڑھ کر حصہ ملا رہی ہے. لیکن ہمارے ان لوگوں کو جو کسی منصب پر موجود ہیں, جنہیں ہم حکمران کہتے ہیں, ان کو وہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں رات کو, امیر المؤمنین, اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہاں تک فرمایا کہ عمر کا جلال ایسا ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہیں. اب یہ دیکھیں, جو ابھی کسی منصب پر فائز ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال انہی لوگوں سے ہوگا جس کے پاس جتنا بڑا منصب تھا. اگر کوئی شخص 4 بندوں کا حاکم ہے تو اس سے 4 بندوں کا سوال ہوگا. اگر کوئی ایک رعایا, ایک ملک کا حکمران ہے تو اس سے ملک کے تمام رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کی گلیوں میں رات کو گھوما کرتے تھے, اور آپ سب وہ والے واقعہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک خاتون کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المؤمنین, 22 لاکھ مربع میل کے مالک, اور آپ خود بیت المال تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اور ساز و سامان لے کر اس خاتون کے گھر تک پہنچے. اور وہاں پر پہنچنے کے بعد احساس ذمہ داری, آپ دیکھیے وقت کے حاکم. اب یہ جو اس منصب کا جو خوف تھا آپ پر کتنا طاری تھا, وہاں پر پہنچنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ باہر سے دے کر آپ واپس تشریف لے آئے, بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ خود امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے, جس طرح پہلے جو آگ جلانے کا ایک انداز تھا, کوئلوں میں پھونک مار کر, پتھر سے رگڑ کر, خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کر, جھک کر, پھونکے مار مار کر وہ آگ جلائی ہے.
اب وہ خاتون نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص اتنی مدد کر رہا ہے تو کہا کہ آپ کو عمر ہونا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ بادشاہ اور سلامت ہوتے، یعنی آپ امیر المؤمنین ہوتے۔ اور پھر اس کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی رائے دیکھیں، اب وہ انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو امیر المؤمنین ہونا چاہیے تھا، اور عمر جو ہیں انہیں تو ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ وقت کے بادشاہ، وقت کے امیر المومنین، انہیں یہی نہیں پتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ 2 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ میرے بارے میں اس خاتون کی رائے یہ، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس کے سامنے یہ کلمات بھی ملتے ہیں کہ اے خاتون، میں نے جو تمہارے مصیبت تھی، جو پریشانی تھی، میں نے دور کر دی، اب تم عمر کو معاف کر دو۔ لیکن اس خاتون نے کیا کہا کہ نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی کہ میرے بچے بھوکے تھے اور اس نے میرے بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ خاتون، تیرا مجرم تیرے سامنے حاضر ہے، اسے معاف کر دے۔ اس خاتون نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ جانا کہ یہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ احساس ذمہ داری، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، بعض روایتوں میں آئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، اور بعض روایتوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر ڈرتا ہے کہ عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں تک ملتی ہے، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایک ملک کا حکمران ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ایک ایک شخص کا خیال رکھے، کیونکہ اس نے یہ منصب جو حاصل کیا ہے یہ دنیا کے صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اے بندے، تجھے منصب دیا گیا، تجھے ایک عہدہ دیا گیا، تو اس منصب پر فائز تھا، تیرے پاس اختیارات تھے، عوام کے پاس تو اختیارات نہیں ہوتے۔ آج دیکھیے اگر کچھ لوگ مل کر یا کسی ادارے کے تحت وہ اپنے طور پر تو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو جو کسی نہ کسی عہدے پر بیٹھے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن بہت سخت حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا ہے کہ عوام تو ان کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ دے رہی ہے لیکن ہمارے حکمران آگے تک نہیں پہنچا رہے، تو یہ گویا اور ڈبل جرم ہو رہا ہے۔ اور اس وقت ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیجیے المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف طریقے سے اپنے طور پر مدد کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں وہ امداد رک جاتی ہے، امداد وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، اس لیے ضروری ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس پر لوگوں کا ایک یقین ہو، اعتماد ہو، تاکہ وہ اس پر اعتماد کر کے اپنی امداد وہاں تک پہنچا سکے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کس قدر خوبصورتی سے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اس بات کو بتایا۔ عمر فاروق کا واقعہ بھی، اور عمر فاروق تو وہ صحابی ہے جن کے بارے میں ان کے سپہ سالار کہتے ہیں کہ عمر کے دور خلافت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2 جمعوں کے بیچ، یعنی ہم ایک جمعہ ایک شہر میں پڑھتے اور اگلے جمعے سے پہلے ہم دوسرا شہر فتح کر چکے ہوتے، اور کوئی جمعہ کافی لمبے عرصے تک ایسا نہیں گزرا کہ جب ہم نے جمعے کی نماز کسی نئے شہر میں ادا نہیں کی ہو۔ تو ایسے امیر المومنین اور ایسے جلیل القدر اور روبدار مسلمانوں کے حکمران گزرے، لیکن ان کے اندر احساس کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں میں خود گھوما کرتے اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ علامہ صاحب، پھر سے کوئی عمر دے اعداء کی جو خبر لے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے۔ تو آج ہمیں ایک عمر کی ضرورت ہے یقیناً، کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر ایک یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اگر ایک اور عمر ہوتے تو آج ہم روئے زمین پر نہ ہوتے، تو یہی بات ہے کہ آج عمر کی ضرورت۔ جی انگریز مصنف ہے اپنی کتاب ریفلیکشن آن دی ری اویکننگ آف دی ایسٹ، مجھے اس کتاب کا نام بھی یاد ہے۔ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو آج ساری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوتی۔ علامہ صاحب، آپ بھی اس میں شامل کیجئے گا کہ کیوں آج کے حکمرانوں میں ایک جانب احساس کا یہ عالم ہے کہ اس قدر فتوحات کا حامل بادشاہ، شہنشاہ، وہ تو اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکنے چاہیے تھے، اور وہ جا کر ایک عام معصوم عورت سے اور غریب عورت سے جس کا کوئی والی وارث بھی نہیں، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا مجرم تمہارے سامنے حاضر ہے، معاف کر دو۔ آج کا ہمارا کوئی حکمران ہوتا تو اس کے گھر کی در و دیوار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی کہ تمہاری ہمت کیسے بھی یہ بات کرنے کی کہ تم بروز قیامت عمر کا گریبان پکڑو گی۔ تو آج کے حکمرانوں کے حوالے سے بھی آپ کوئی پیغام دی، شاید ہمیں کوئی سن رہا ہو، کہیں تک ہماری آواز پہنچے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ڈائریکٹ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم، تربیت اور خاص طور پر جو چیز حاصل کی وہ خوف خدا تھا،
یہی خوف خدا ہے کہ جس کے اندر رچ بس گیا تو وہ خوف خدا اسے ہر چیز یعنی دنیا میں بھی اسے جو ہے گناہ سے روک دے گا، اور اسے آخرت کی اس قدر فکر لاحق ہوگی کہ وہ چاہے وہ جلوت میں ہو چاہے وہ خلوت میں ہو، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے حکمراں جو ہے وہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے تو چاہے جو چاہے کرے۔ تو آج یہی دور چل رہا ہے کہ لوگ اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں، لوگ اپنی قبروں کو بھول گئے ہیں۔ یہی یہ سوچ علامہ صاحب چلیں، یہ تو ایک دکھ ہے اور یہ تو مطلب ایسا موضوع ہے کہ جو بس دل ہی کڑے گا اس سے، اور ہم کیا اس کے اوپر بات کی جائے، صبح و شام ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی عوام ہی سے اپیل کرتے ہیں، بس عوام ہم امید چھوڑتے ہیں باقیوں سے، ہم اپنی عوام سے امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، وہ ان اداروں کا ساتھ دیں، اور جب اتنی چیریٹیبل قوم ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی دعوت انشاءاللہ خود کریں گے، اور یہ سب دیکھنے والے بھی ارادہ کریں، ہم بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور کیمرے کے آنکھ سے ہمیں دنیا بھر میں جو دیکھیں، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم اپنی عوام سے اپیل کرتے ہیں۔ دیکھیں عوام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، تاکہ کیونکہ جو حکمران بھی مسلط ہوتے ہیں وہ ہماری اعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس توبہ استغفار کریں، اور خاص طور پر ان ویلفرز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں کہ جو ہمارے قابل اعتماد ہیں، جیسا کہ جو یہ ادارہ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے، اس کے ساتھ بہت سے جلیل القدر علماء جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے قابل اعتماد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو سب کو چاہیے، عوام کو چاہیے کہ جو جس طرح مدد کرنا چاہے، وہ اگر اپنے طور پر مدد کرنا چاہے تو وہ اپنے طور پر مدد کرے، لیکن جو کسی وسیلے کے ذریعے مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ وہ تعاون کرے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ تمام چیزیں اسکرین پر موجود ہیں، رابطہ کر کے وہ مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ وسیلے کے ذریعے مدد کرے گا تو انہیں ڈبل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جتنے ہاتھوں کے ذریعے جائے گا تو عوام جتنا ہو سکے بھرپور ان غریب عوام کا ساتھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، ہم نے تو 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھا کہ اس وقت تو اس سے زیادہ تباہ کن صورتحال تھی نا، قریباً اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو 75,000 جانیں جو ہے وہ گئی تھیں، اور کلومیٹرز کا علاقہ تھا جو تباہ ہو گیا تھا، اور یہ 75,000 تو جانیں گئی تھیں، اور اس وقت مریضوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہو گیا، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس وقت آ گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ وہ مشکل وقت بھی گزار لیا، ہم نے جنگیں بھی گزاری ہیں، 65 کی جنگیں، 73 کی جنگیں، ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے اس قوموں نے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور لوگوں کے تعاون ہی سے ہم ان تمام مشکلات سے نمرد آزما بھی رہے ہیں، اور ہم ان تمام مشکلات سے گزر بھی گئے، اور ہم زندہ ہیں، ہم اپنی زندگی کے ماہ و سال شب و روز گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس مشکل سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ لیکن طریقہ وہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ عوام نے آگے بڑھنا ہے اور ان بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ہی ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے، ہمیں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس مشکل وقت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے، اور یقین کیجئے کہ جب ہم اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں، مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ان بھائی بہنوں کو آج نہیں چھوڑنا، اپنے ان ہم مذہبوں کو، ہم وطنوں کو آج نہیں چھوڑنا، اور ان کی مشکل میں اس وقت تک ساتھ دینا ہے، صرف ایک مرتبہ یہ پیسے دے کر ہم نے اپنی جان نہیں چھٹانی ہے، اور گفتگو کر کے تھوڑا ایک غمگین سا ماحول بنا کر، اور بس یہ بڑی پریشانی ہے بھائی وہاں پر اور لوگ بڑی مشکلات میں ہیں، اور اپنی محفلوں میں بس اس طرح سے گفتگو کر کے اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ ان محافلوں کی، ان ٹرانسمیشنز کی اور ان بیٹھکوں کی، ان محفلوں کا جو اصل روح ہے، جو اصل اساس ہے، یہ ہمارے پاس یہ بینرز لگے ہیں نا، کیمرہ مین اگر دکھائیں بھی ہمارے ساتھ، یہ بینرز لگے ہیں، بچوں کی تصویریں ہیں، کوئی سر پہ ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہے، کوئی کھانے کا کسی کو پیالہ دیا گیا ہے وہ لے کر جا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کا سامان لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی جس طرح سے آرٹ گیلری میں کوئی فنکشنز ہوتے ہیں اور اس طرح سے کہ یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر شاہکار وہ لاکھوں میں بک گئی جس میں بغیر روٹی کے بچہ اداس تھا، تو یہ تصویر شاہکار اس وہ کہتے ہیں نا کہ درد بھی کھینچ میری تصویر کے ساتھ، تو اس تصویر کے پیچھے جو درد ہے، اس تصویر کے پیچھے جو احساس ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس احساس کو سمجھ کر اس کے لیے عمل بھی کرنا ہے، اور وہ عمل کیسے کریں گے، وہ عمل کرنے کا طریقہ ہم بار بار آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ صرف یہ وقت گزاری کے لیے نہ ہو، صرف دل میں اس بات کو زندہ کرنے کے لیے نہ ہو کہ بس ہاں وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، وہ لوگ بڑے مشکلات میں ہیں، نہیں، اس بات کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے اور پھر ان لوگوں کی مدد کرنی ہے،
اور ان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے انفرادی طور پر تو ممکن نہیں ہے، اجتماعی طور پر ہی یہ مدد کی جا سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ تک یہ اپیل پہنچا رہا ہے کہ ان مسلمان بہنوں کی اور بھائیوں کی، یا چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انسانیت کے ناطے ہمیں ان کی مدد کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ تک اپنی اپیل پہنچاتے چلیں کہ حبیب میٹرو بینک کے آن لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، میں ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ 6012320311 714229689، یہ حبیب میٹرو بینک کا آن لائن نمبر ہے۔ آپ اپنی رقوم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینک ڈپازٹ کے تھرو، بینکرز چیک کے تھرو، پے آرڈرز، رقم کی منتقلی کا جو بھی ذریعہ آپ اپنانا چاہیں اس ذریعے سے آپ یہ رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ آپ ترپال مہیا کرنا چاہیں تو 2500 روپے، ٹینٹ کے لیے 8000، راشن کے لیے 5000 روپے، دوائیوں کے لیے متفرق رقوم ہے۔ جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے، چاہے آپ 100 روپے بھیجنا چاہیں، 1000، 50,000، لاکھ، یا جس قدر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، خود بھی بھیجیں اور آج میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، اپنے دل میں ارادہ کریں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑنا ہے، اس وقت تک صدا لگانی ہے، اس وقت تک آواز بلند کرنا ہے جب تک ہمارے یہ بہن بھائی ان پریشانیوں سے مکمل طور پر نکل نہ جائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے اجازت بھی چاہوں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نظر سے سبز گنبد کو، نظر سے سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے۔
مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں